شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، دینی بھائیو، دوستو، میری اسلامی ماں اور بہنوں اور نونہالو، نبی علیہ السلام کی سیرت پر گفتگو ہو رہی تھی، جو آپ برابر بنیادی علوم کے عنوان کے تحت سنتے رہتے ہیں۔ پچھلی نشست میں جنگ احزاب کا تذکرہ کرتے ہوئے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اتنا بڑا لشکر دشمنوں کا، تقریباً 10-12 ہزار کی فوج، اسلحے سے لیس، چاروں طرف سے عرب کے لوگ شامل ہو کے مدینے پر جب چڑھائی کیے، اور مسلمانوں نے، سچے اہل ایمان نے جب ان کے اس لشکر جرار کو اور اس طرح سے ان کے برابر فوجی دستوں کے آنے کو دیکھا، تو مسلمانوں میں کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی وحشت و دہشت نہیں داخل، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے ایمان اور بڑھ گئے، یقین اور بڑھ گیا، اور انہوں نے سوچنا شروع کر دیا، یقین ہو گیا کہ واقعی اللہ اس کے رسول جو وعدہ کرتے ہیں وہ سچا ہوتا ہے، جس چیز کی پیشون گوئی کرتے ہیں ویسے ہو کے رہتا ہے۔ یہ ایمان میں اضافے کا اور یقین میں زیادتی کا سبب بنا، اور یہیں سے ایک چیز، ایک فقہی عقیدے کا مسئلہ اور ہے میرے بھائیوں، اس کو بھی غور سے سمجھیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ اہل ایمان کون تھے؟ صحابہ تھے۔ صحابہ، اس میں عشر مبشرہ بھی ہیں اور سارے صحابہ، لیکن اللہ نے فرمایا انہوں نے جب دیکھا تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا کہ واقعی اللہ اس کے رسول جو وعدہ کرتے ہیں ویسے ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا ایسے تمہارے ساتھ عرب کریں گے، یقین ہے۔ تو بہت اچھے اچھے اور وعدے اللہ اس کے رسول نے کیا ہے، اس وعدے کو سچا دیکھ کر کے یقین اور ایمان بڑھ گیا کہ واقعی اور جن چیزوں کا، فتح کا، نصرت کا، کامیابی کا، غلبے کا، ترقی کا، عروج کا، ہم اہل ایمان سے جو اللہ اس کے رسول نے وعدہ کیا وہ بھی انشاءاللہ پورا ہو کر کے رہے گا۔ یہ ایمان کی سوچ تھی۔ تو ایک فقہی عقیدے کی چیز، اللہ فرماتے ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری کا اور جذبہ پیدا ہو گیا۔ اللہ اس کے رسول کے ہر حکم کے سامنے گردن جھکا دینے کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، یہ تو اہل ایمان کا معاملہ تھا، اور یہی کہ ہم اس سے پتہ چلتا ہے ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے۔ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری، اطاعت، شریعت کی پابندی، جتنا نیک عمل کریں گے اتنا ہمارا ایمان بڑھتا جائے گا، اور جتنی نیکیاں چھوڑیں گے، برائیاں کریں گے، اتنا ہی ہمارا ایمان گھٹتا جاتا ہے۔ ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے کا مسئلہ صاف ہو گیا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ
ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. اللہ فرماتے ہیں ایمان والے جو تھے سچے، ان کا ایمان بڑھ گیا، یقین بڑھ گیا، خوش ہو گئے کہ جیسے یہ وعدہ اللہ نے سچا کیا، ہم سے اور جو وعدے کیا ہے خیر و برکت کے وہ بھی اللہ پورا کرے گا. ان کا ایمان بڑھ گیا، یقین ہو گیا. اسی طرح سے وہ لوگ جن کے ایمان کامل نہیں تھا، جن کے دلوں میں نفاق تھا، کچے ایمان والے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ اتنے لوگ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، فوج تر فوج چلی آ رہی ہے، اسلحے سے لیس لڑنے والے چلے آ رہے ہیں، مکے سے آ گئے، نجد سے آ گئے، فلاں جگہ سے آ گئے، چلے آ رہے ہیں لڑنے والے. جن کے دلوں میں کھوٹ تھا، ایمان ناقص تھا، نفاق تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ چاروں طرف سے مدینے کو گھیرا جا رہا ہے، عرب کے بہت سارے لڑنے والے، بڑی بڑی فوجیں داخل ہو رہی ہیں، اب ان کے دلوں میں نفاق تھا، ایمان نہیں تھا. انہوں نے کیا کہا؟ اللہ فرماتے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور منافقوں نے اور جن کے دلوں میں شک شبہ تھا، نفاق تھا، ان لوگوں نے یہ ساری فوج اور دشمنوں کا چاروں طرف سے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے اکٹھا ہو جانا، اس کو دیکھا تو ان کا ایمان اور برباد ہو گیا. انہوں نے کیا کہا؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول نے جتنا وعدہ سب دغا بازی جھوٹ تھا. اللہ اکبر. یہ آزمائش ہے دوستو. اہل ایمان ایک ہی چیز ہے، مدینے پر حملہ کرنے والے سارے عرب کے فوجی آئے 10-12 ہزار کی تعداد میں، ایمان والوں کا ایمان اور یقین بڑھ گیا. دیکھو اللہ اس کے رسول جو وعدہ کرتے ہیں ویسے ہو کر کے رہتا ہے، ایمان و یقین بڑھ گیا. لیکن جن کے دلوں میں نفاق تھا اور سنتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں ایک دن اچھا ہوگا، اسلام غالب آئے گا اور ساری پریشانیاں دور ہوں گی، یہ عرب کے لوگ جو ہمارے آج دشمن ہیں کل ان کو بھی اللہ تعالیٰ ایمان سے نوازے گا، ذرا ہمت کرو، وقت کا انتظار کرو. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. یہ سارے لوگ بھی مسلمان ہوں گے اور مدینہ ایک بہت بڑا پاورفل قوت و طاقت والا شہر بن جائے گا. یہ سب وعدے جو اللہ کے نبی علیہ السلام ان سے کیے تھے، تمہیں غلبہ عطا ہوگا. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، سارے دین پر اسلام غالب آئے گا. یہ جو وعدے ہوئے تھے، منافقوں نے کہا آج پتا چل گیا نبی اور اللہ دونوں دغا باز ہیں، جھوٹے وعدے کیے تھے، کہاں گئی نصرت اور مدد؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. یہ جو وعدہ کیا تھا اللہ نے ہم سے کہ آپ مدینے میں امن و امان سے رہیں گے، ایمان لاؤ گے تو محفوظ رہو گے، اللہ اس کے رسول نے جتنے وعدے کیے تھے سب جھوٹ غرر دغا بازی کے تھے. اللہ اکبر. انسان کے ایمان میں کمزوری ہے تو اس طرح سے وہ اللہ اس کے رسول کو بھی غدار کہنے لگتا ہے. اللہ نے بھی دھوکہ دیا، رسول نے بھی دھوکہ دیا تھا، اللہ کا وعدہ بھی دغا بازی کا تھا.
اور محسن رسول ہو کر کے انہوں نے جب وعدہ کیا تو وہ بھی دغا بازی کا تھا۔ اللہ اکبر! اتنی گندی سوچ اس وقت ہوتی جب انسان کے دل میں ایمان راسخ نہ ہو۔ بہرحال اس طرح سے یہ بڑی آزمائش تھی۔ مزید آزمائش کی داستان اگلی نشستوں میں آئے گی انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں سن لیا، جب اس طرح سے کفار مکہ، بنو غطفان، عرب کے سارے لوگ چاروں طرف سے چڑھائی کیے تو نبی علیہ السلام بھی تقریباً 3000 مسلمانوں کی فوج لے کر کے لشکر جرار، احزاب، کفار و مشرکین، منافقین، یہود، جو سب مل کر کے اتنی بڑی فوج لے کر کے آئے تھے، ان کے مقابلے کے لیے نبی علیہ السلام 300,000 کی فوج لے کر کے خندق کے میدان میں آ گئے۔ آپ نے کفار کی طرف رخ کیا اور صحابہ کو تلقین کی کہ خوب کثرت سے پڑھا کریں حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے فرمایا مسلمانوں اس جنگ کے اندر تمہارا جو شعار ہوگا حامیم لا ینصرون۔ کیا مطلب ہے حامیم لا ینصرون؟ یہ جتنے عرب کے لوگوں نے، چاہے مشرکین مکہ ہوں، یہود خیبر ہوں، یا اسی طرح سے اور بنو غطفان کے ہوں، یہ جتنے ارے لا ینصرون، ان کی مدد نہیں ہوگی۔ ایک شعار تھا مسلمان، یہ کہہ کر کے نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے کا انتظام، امامت، خطابت، ساری ذمہ داریاں اپنا نائب بنایا، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور عورتوں اور بچوں کو مدینے کے قلعے اور بڑی بڑی جو کچھ کوٹھیاں تھیں، حویلیاں، ان میں عورتوں کو اور بچوں کو آپ نے محفوظ کر دیا۔ اس طرح سے انتظامات کر دیے۔ مدینے کی ساری ذمہ داری عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے آپ نے قلعے میں بند رکھ دیا، اور بڑی بڑی کچھ حویلیاں تھیں ان میں عورتوں اور بچوں کو رکھ دیا۔ اور حسان بن ثابت، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام نے اس طرح سے بہت ہی اچھے انتظامات کر کے سب کو محفوظ کر دیا، اور پھر وہاں سے آپ مدینے کی طرف، خندق کی طرف روانہ ہو گئے۔ نبی علیہ السلام جب سب کو محفوظ کر کے مدینے کے سے خندق طرف روانہ ہوئے، اور مشرکین مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے آگے بڑھے، 10-12 ہزار کی فوج لے کر کے، تو انہوں نے دیکھا کہ مدینے تک پہنچنا تو بالکل ناممکنات میں سے ہے، بڑے ناممکنات میں سے ہے۔ کیوں؟ ایک لمبی اور چوڑی ایسی خندق کھود دی گئی ہے کہ جس کو پار کرنا ناممکن ہے۔ اب اس کو پاٹ بھی نہیں سکتے، بند بھی نہیں کر سکتے۔ اب کفار اور مشرکین چلے تھے
تو بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ پہنچیں گے، مدینے پر حملہ کر دیں گے۔ یہاں آئے تو ایک عجیب سا منظر دیکھے، اب کوئی حملہ کرنے کوئی چانس نہیں، ادھر ادھر ہے۔ نبی علیہ السلام آئے اور دشمنوں خندق کے اندر رہ کے دشمنوں کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب کفار مکہ، جس کو کھسیائی بلی کھمبا نوچے، اب چاروں طرف سے بہت ہی زیادہ پریشان، کیا کریں؟ ادھر جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، جدھر جاتے ہیں خندق کھودی ہوئی ہے، مدینے میں داخل ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ اب اگر وہ ادھر سے تیر برساتے ہیں، تیر کے علاوہ کوئی اسلحہ ان کے پاس اب ایسا نہیں جو دور تک مار کریں، ادھر سے صحابہ کرام بھی جواب دیتے ہیں، کوئی مستقل مقابلے کی شکل پیدا نہ ہوئی، ہوتی رہے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ کچھ کفار کسی جگہ خندق پاٹ کر کے راستہ بنانے لگے۔ جب وہ راستہ بنانے ہوئے نظر آئے، ادھر سے مسلمانوں نے جا کر کے مقابلہ کیا، وہ بھی نہ کر سکے، اب کوئی چانس نہیں رہ گیا۔ آخرکار ایک دن قریش کے کچھ شہسوار جو بڑے نامی گرامی تھے، گھوڑے پر بیٹھ کر کے جنگ کرنے میں، تلوار چلانے میں ماہر تھے، کہتے ہیں انتظار کی گھڑیاں ان پر بھاری ہونے لگی، تو ایک دن جوش میں آئے اور ان کے 3 نوجوان ایک طرف کہیں کچھ موقع ملا اور خندق پار کر کے میدان جنگ میں آگے، مسلمانوں کے ایریے میں آ گئے، اور گھوڑے پر سوار وہ تینوں اکڑنے لگے، جن میں ایک تو عمرو بن عد تھا، جو بہت ہی عمرو بن عبد تھا، جو بہت ہی بڑا لڑاکو ان کا سمجھا جاتا تھا، اکرمہ تھے، اور زرار بن خطاب، یہ 3 تھے، اکرمہ بن ابی جہل، زرار بن خطاب اور عمرو بن عبد، جن میں عمرو بن عبد جو تھا، یہ مکے والوں میں مشہور تھا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر کے اور تلوار اور نیزے کے ذریعے جو یہ جنگ کرتا ہے، پورے مکے میں، عرب میں کوئی اس کا ثانی نہیں ہے، بالکل لاثانی انسان ہے۔ جب یہ تینوں آئے اور تلوار لے کر کے گھوڑے پر اور مستی کرنے لگے اور اپنی قوت کا مظاہرہ کرنے لگے، تو نبی علیہ السلام نے بھی 3 صحابہ کو بھیجا، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھے اور سامنے مقابلہ ہوا۔ آخرکار عمرو بن عد جو تھا، عبد تھا، اس کی مٹبھیڑ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کر رہا تھا، حضرت علی نے للکارا تو گھوڑے سے چھلانگ لگا کر کے کمبخت عمرو بن عبد وہ نیچے اتر گیا، حضرت علی پر وار کیا، علی رضی اللہ تعالیٰ پیترا کاٹ بدل کر کے ایسے زور سے مارا کہ کمبخت وہیں ٹھیر ہو گیا۔ اور اس نے کیا کیا تھا؟ عمرو بن عبد نے اپنی پہلوانی اور چابازی دکھانے کے لیے اترتے ہی اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی تاکہ جا نہ سکیں، اور پھر اس کے بعد حضرت علی پر وار کرنے لگا، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا معاملہ سب کا سب ختم کر دیا۔ ادھر سے اکرمہ بن ابی جہل اور دوسرے جو تھے، جب دیکھے کہ حالات ناسازگار ہیں تو وہ میدان چھوڑ کر کے چھلانگ لگائے، ادھر ادھر سے واپس چلے گئے۔ اب یہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں صحابہ نے جو مبارزہ طلبی جس کو کہا جاتا ہے، مبارزہ یعنی اصل جنگ شروع ہونے کے بعد ہے انفرادی جنگ، آؤ
دو چار تمہارے اور دو چار ہمارے، یہ مقابلہ کریں، پھر اصلی جنگ شروع ہوگی۔ انہوں نے اپنے شہسوار عمرو بن عد اور اس کے ساتھیوں کا انجام دیکھ کر کے ہمت ہار گئے کہ اب خندق پار کرنا سوائے نقصان کے اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ اس لیے اس طرح سے مقابلہ ہوتا رہا۔ نبی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس طرف غار کے، خندق کے اس طرف، اب سارا زور تیر اندازوں کا تھا، تیر چل رہے تھے، ادھر سے اللہ کے رسول اور صحابہ کرام تیر چلاتے، ادھر سے بس تیر کا مقابلہ ہوتا رہا۔ اور کبھی تو اتنا زوردار مقابلہ ہوا کہ کافروں کی تعداد کمی نہیں، 10,000 تک سے اوپر، 10-12,000 تھے، ادھر سے تعداد کم، اس قدر ادھر سے حملے ہوتے رہے تیر کے کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ مقابلہ کرتے کرتے ایسا وہ وقت آیا کہ ظہر کی نماز بھی پڑھنے کا موقع نہ ملا، عصر کی بھی نماز کا موقع نہیں ملا، ساری نمازیں قضا ہو گئی۔ اور جب سورج غروب ہو گیا، اندھیرا چھا گیا، تو دستور کے مطابق اب تیر اندازی بند ہوئی۔ تب نبی علیہ السلام نے اپنی ساری نمازیں ایک وقت میں پڑھی۔ نبی علیہ السلام نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا تھا، اللہ رب العالمین ان ظالموں اور کافروں کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، انہیں تباہ برباد کر دے، انہوں نے آج مجھے نماز سے روک رکھا ہے۔ اس طرح سے بہت سارے حوادث سامنے آتے رہے۔ ادھر منافقین نے ایک بڑی عجیب و غریب حرکتیں کی، اس طرح سے مقابلہ چلتا رہا، برابر کرتے رہے۔ اور اسی تیر اندازی میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، جو بڑے صحابی تھے، انصار کے سردار تھے، یہ کبھی نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں پیچھے نہیں رہتے تھے، یہ گزر رہے تھے، کسی کافر نے زہر آلود تیر مارا، اس تیر کو زہر میں پرویا گیا تھا، زہر آلود تھا، اس نے دور سے تیر چلایا اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ہاتھ پر لگ گیا، بازو پر، اور زہر آلود تھا، اور زہر بالکل پورے بدن میں پھیل گیا۔ سعد بن معاذ کی بڑی تکلیف ہوئی، بستر پر پڑ گئے، بہت ساری مشکلات ان کے سامنے آ گئی، لیکن اس وقت انہوں نے دعا مانگی، اے اللہ، اے اللہ، اگر اس کے بعد ان کفار مشرکین سے جنگ کا موقع ہو تو ہمیں زندہ رکھنا، ورنہ اللہ اسی میں اگر مجھے موت دے دے گا تو مجھے شہادت نصیب ہو جائے گی۔ اور واقعی ایسے ہی ہوا۔ نبی علیہ السلام نے ان کے لیے خیمہ لگا دیا تھا ایک جگہ، وہیں ان کی مرہم پٹی ہوتی تھی۔ بہرحال حبان بن عرفہ نامی ظالم تھا جس نے ان کو تیر سے مارا تھا، اور ان کی دعا اللہ رب العالمین کو قبول کیا۔ اور اسی اثنا میں جو بہت ساری مشکلات آئیں وہ یہ تھی کہ کہا جاتا ہے کہ اس جنگ کے اندر جو زیادہ شیطانی کر رہا تھا، یہ بڑی خطرناک، ایک تو ادھر 10-12 ہزار کی فوج، مدینے میں
بہت ہی کمزور لوگ رہ گئے تھے، لڑنے والے سب آ گئے تھے. حضرت عبداللہ ابن مکتوم تھے. ادھر ایک قلعے میں اور بعض حویلیوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں اور بچوں کو رکھ دیا تھا اور بوڑھے ایک آدمی کو رکھ دیا تھا. اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام مطمئن تھے کہ یہ جو دشمن آئے ہوئے ہیں یہ کسی بھی صورت سے مدینے میں داخل نہیں ہو پائیں گے. ہمارے اہل ویال، بیوی بچے، عورتیں جو ہیں وہ محفوظ رہیں گی. بڑے اطمینان سے تھے. لیکن اسی اثنا میں ایک بڑا خطرناک حادثہ آیا جس کے متعلق اللہ نے فرمایا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. ہر مسلمان دہل گیا، ان کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، اس طرح سے پریشان ہو گئے. اللہ اکبر. وہ کیا تھا؟ یہ حوی بن اخطب، یہ بنو نذیر قبیلے کا سردار تھا، حوی بن اخطب. اور یہی پورے عرب کو کا دورہ کر کے اسلام کے خلاف مسلمانوں پر حملہ کر اجتماعی طور پر یہ جنگ خندق کا سارا پلان اس کم وقت نے بنایا تھا. وہ آیا اور جب دیکھا کہ یہ 10-12 ہزار کی فوج کامیاب نہیں ہو رہی ہے، کم وقت حوی بن اخطب بنو نذیر کا جو تھا شیطان، جس کو مدینے سے نکالا گیا تھا، یہ چپکے سے حوی بن اخطب جو ہے چپکے سے کعب ابن اسد کے پاس گیا جو بنو قریظہ تھا. اس سے پہلے کئی بار میں نے بتایا کہ مدینے میں 3 قبیلے یہودیوں کے آباد تھے، بنو قینوقا، بنو نذیر اور بنو قریظہ. جنگ بدر کے بعد بنو قینوقا کو ختم کیا گیا، نکالا گیا. پھر جنگ احد کے بعد کچھ حالات ایسے بدلے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو نذیر کو بھی نکالا. جنگ احد کے بعد بنو نذیر کو بھی نکالا. لیکن بنو قریظہ کے جو یہودی تھے مالدار دولت مند، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کے تھے. انہوں نے ابھی غداری نہیں کی تھی. یہ حوی بن اخطب جو ہے یہ مہا شیطان تھا. جب دیکھا کہ خندق کی وجہ سے یہ 10-12 ہزار کے کفار کی فوج مدینے میں داخل نہیں ہو پا رہی ہے، مسلمانوں کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہے، نامراد واپس جائیں گے، تو یہ کم وقت حوی بن اخطب شیطان اس سیدھے بنو قریظہ کا یہودی جو مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، جن سے داخلی طور پر مدینے میں کوئی خطرہ نہیں تھا، بنو قریظہ کے پاس گیا. وہاں جانے کے بعد کعب ابن اسد سے ملا. کعب ابن اسد یہ بنو قریظہ کا وہ شخص ہے جس کے ہاتھ میں پورا نظام چلتا تھا. اس کے پاس گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کھولا. کعب ابن اسد نے اپنا دروازہ کھولا تو حوی بن اخطب شیطان یہودی کھڑا ہوا ہے. ڈانٹا، اس سے بات نہیں کرنا چاہا، دھتکارا. لیکن پھر بھی اس کمبخت نے کہا بھائی میری ایک بات تو سنیں، میں تمہارے پاس بڑی بشارت لے کر کے آیا ہوں. کہا سناؤ کیا چیز ہے؟ کہا دیکھو میں نے پورے قریش کو محمد کے خلاف کھڑا کر دیا ہلا کر کے. بنو غطفان کے 6000 فوجی آ گئے ہیں، اتنا فلاں آئے ہیں، پورا عرب ہے. اور یاد رکھیے گا اب مسلمان بچنے والے نہیں ہیں. اب مدینے کو ختم کر کے، مسلمانوں کو ختم کر کے ہم لوگ دم لیں گے. اتنی بڑی فوج آئی ہے تو سب تو واپس چلے جائیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں تو ہم لوگ تو چلے جائیں گے. پورا مدینہ طیبہ
آپ کے کنٹرول میں ہوگا، آپ اکیلے اس پورے علاقے کے بادشاہ ہوں گے۔ بڑی لالچ دلائی۔ اس نے کہا کمبخت، ہم نے محمد کو ہمیشہ وفادار مان صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ یہودی برابر بھیڑا رہا۔ کعب بن اسد قرظی کو سمجھاتا رہا، یہاں تک کہ اس نے بغاوت پر آمادہ کر دیا۔ اچانک کعب بن اسد اس کے جھانسے میں آ گیا اور بنو قریظہ کے سارے لڑاکوؤں کو جو اللہ کے سے معاہدہ تھا اور کوئی خطرہ نہیں تھا، آپ کی مدد کرتا، اس نے بھی بغاوت کر دیا داخل مدینہ۔ اب ان کے لڑاکو اسلحہ لے کر کے مدینے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں، مسلمانوں کو دھمکا رہے ہیں۔ اب یہ اطلاع نبی علیہ السلام کو مل گئی۔ سارے صحابہ تقریباً خندق میں تھے۔ کسی نے جا کے بتایا کہ بنو قریظہ نے بغاوت کر دیا اور اب ہم ان کو چھوڑ کر کے جائیں بنو قریظہ کے مقابلے کے لیے، تو ادھر سے یہ فوج مدینے میں داخل ہو جائے گی، اور اگر ان کے مقابلے میں رہیں تو ہمارے بیوی بچے محفوظ نہیں۔ کیوں؟ بنو قریظہ کے سارے لڑاکو فوجی یہودی اسلحہ لے کر کے مسلمانوں کے محلوں میں گھسے ہوئے۔ یہ بڑی خطرناک کیفیت تھی۔ جب اس طرح سے یہ خبر ملی تو اللہ فرماتے ہیں وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اب مسلمانوں کے دل کلیجے منہ کو آنے گئے، بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے۔ اب ہر صحابی سوچتا کہ ہم یہاں لڑیں اور اندرون مدینہ یہودی ہمارے بیوی بچوں کو قتل کریں، ہماری عورتوں کو بادی بنائے۔ اللہ، بڑی مشکلات تھی۔ اس مشکلات کے موقع پر جب بہت زیادہ لوگ تنگ آ گئے، اب دو طرف کا خطرہ، ادھر دشمن کو چھوڑے خندق سے تو ان کو موقع مل جائے گا، اور اگر یہاں رہیں تو یہودیوں کو ہمارے بیوی بچوں کے ہلاک کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اس حالت میں مسلمان بڑی تکلیف اور مشقت اور دم گھٹ رہا تھا، جان نکل رہی تھی، ہائے کیا کیا جائے۔ ہر ایک، اللہ رب نے فرمایا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، سب مارے خوف اور ڈر کے سب کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ بلکہ بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اب تو بہت ہی خطرہ ہے، اب تو دونوں طرف سے ہم پس گئے ہیں، پیچھے سے اندر سے یہودی بنو قریظہ کے لڑنے پر اتر آئے ہیں، اور سامنے سے 10-12 ہزار کی فوج ہے، کیا کرے؟ آپ اس موقع پر ارشاد فرمایا، خوب کثرت سے پڑھو اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اس دعا کو پڑھو۔ صحابہ کرام نے کثرت سے پڑھنا شروع کیا، پھر آخر کار نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العالمین نے ہوا کو بھیجا، ہوا کو بھیج کر کے پوری قوم کو تباہ اور برباد کیا، اور سارے عرب کے لوگ نامراد واپس گئے۔ اس کے بعد پھر یہودیوں کی خبر گیری کی گئی، جس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔